میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے. میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا, یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اب رہا یہ جو 40ویں تیجے کر رہے ہیں, یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں, ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا, اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں. یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آصف نے لعاب دہن بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے, وہ تو معاملہ ہی اور تھا. یہ لعاب دہن ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے. مسئلہ 74 میں ریکارڈ ہے. ہمیں اصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دیا ہے کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے, اور پھر آپ اس کو تیجا چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لا کے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں اور وہ سارے وہ بدعت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 بیٹیاں دفنائی ہیں نا, ان کی طرف سے یہ معاملات کیے ہیں. تو ہم اس اصل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. اور بلکہ میں تو آپ کو اس میں بتا دوں, یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی بات, یہ مجلس اور اس کی کانفرنس وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. مجلس اور کانفرنسز کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی, صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت النبی کانفرنسز کر رہے ہیں, اہل حدیث اور دیوبند, اور شافعی معاشر کانفرنسز کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں؟ اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی نا جب یاد ہوگی. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس طریقے سے اس میں بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے, پاوے فضائل معاویہ سنا رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ نے کیتا ہوا ہے نا صاحب نے. تو یہ ہے انتظامی معاملات, اس کو بالکل الگ کریں. اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں, اور جو جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی, اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا, اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس طریقے سے مخصوص کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں اس کے اوپر بدعت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے. لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کا, وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا, تو کھانا حرام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کا, تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 4 جگہ یہ بات آئی ہے. سب لوگ تھوڑا سا کنسپٹ کریں غیر اللہ کے نام کی. مثلا اب یہ میں اگر دیگ پکاتا ہوں تو محرم کے مہینے میں پکاتا ہوں, تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کی ہے کہ حضرت حسین کے نام؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو پکا رہا ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہا ہے. وہ اگر میں بتاؤں ایک منٹ, ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں, حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچاتا ہے. اچھا, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں, عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو. میت کی طرف سے صدقے کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے نا. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی, باقی نہیں کر سکتے. باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی, باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں, وہ تو مطلقاً قائل ہیں. اور میں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دوں گا, تارو ہضم ہو جائے گا. میں ویڈیو ہی دینے لگا جی. اہل ہو جی, کیمرہ ادھر مارو. یہ صحیح بخاری, مجھے خطرہ تھا اب یہ پوچھیں گے, یہ میں نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی بخاری شریف. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4438 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہے سید داؤد راز. تفہیم البخاری انہوں نے ہی لکھی ہے, یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے. 8 جلدوں پہ اس کا PDF ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے اہل حدیث, اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں. ہم اس کے صحیح ہے غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے, صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم, یہ ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا. یہ عفران بھائی ادھر میری طرف دیکھیں, یہ والا پیج ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا, اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے, میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے, یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں, جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو بڑی سخت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے, تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں, اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث, اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام. اچھا, اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج؟ اچھا, اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے.
یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے، اس کی شرح کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول، یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں، جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہے، بڑی سخت بات کی۔ اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اچھا، اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو، نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی، ظاہر ہے اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا، یہ آج کل کے سراولی وغیرہ ہوتے تھے، امام بخاری نے مت دینے کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں، انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے۔ اچھا جی اب دیکھیں جی آگے، حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی ان شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام، یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک، ٹھیک ہے جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں، بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں، میں اس میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں۔ تو المتوفا 1036 ہجری، یہ 1036 ہجری میں فوت یہ ہوئے۔ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہو ہی گئے نا، یہ تو خود لکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو۔ دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں، کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا، اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہے۔ تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے، اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں، وہ لعنت اللہ ہی لے رہیں گے، ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے نا، پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے، پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے، کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے، اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ فاسق کل بھی دین دا کام لے لینا ہے، یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کل لیا گیا اور کیڑا مومن کل لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں فیصلہ کرتے۔ اچھا جی، تو حضرت مجدد الافسانی بقول ان کے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی، سید احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار، عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہوں، ان کا نام بھی احمد ہے، ہاں یہ احمد سرہندی ہوں، امام احمد رضا بریلوی ہوں، جیسے امام احمد ابن تیمیہ، امام احمد بریلوی، غلام احمد پرویز، غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے جی، میں ویسے یہ ایک جوک کے طور پہ بات کی، میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا۔ اچھا جی، بہرحال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد۔ اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں، اسی لیے تو عبداللہ مدرس دلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی، تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس چکر میں۔ لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصالے ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا۔ ایک شیعہ نہیں پہ لکھ دا، اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستانی سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری۔ اچھا جی، ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، 4438 نمبر حدیث کی، یہ شرح لکھ رہے ہیں، شرح تو نہیں ہو رہی ہے، شرح ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں نے سبب پوچھا ہے، ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے۔ ہیلو پائتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے، تو ساروں کی، ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں، امہات المومنین کو الحمدللہ۔ حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں۔ کھانا کھلانے کے لیے، یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو، اٹھو مت بیٹھو، اے انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی، قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے، اے بزرگوں نے لکھا ہے، اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے، تو ٹھیک ہے جی، آپ محرم میں نہیں کرتے ہیں، محرم کے علاوہ اگر کوئی دیکھ پکا کے حضرت حسین کے سال ثواب کے لیے تو اہل حدیث کی مسجدوں سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دے، کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو، وہ محرم میں ہی خصوص نہ کرے آگے پیچھے، اور اس طرح کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لے۔ یہ میں ٹوٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں نا، فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو، یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کر دیں، میں جسٹ فار جوک بات کر رہا ہوں۔
تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر، یعنی رسم اور قید کے بغیر، تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا، یا غیر اللہ کا تقرب، ایسا تقرب. ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو ہم چاہتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا، جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے. اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالاسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے، لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبہ تو شاملہ ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے. لیکن سارا نہیں نکالا. بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک 50 55 تک. اللہ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے. اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا. ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے. باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے. انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100+ تھی، یا 100+ تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60+ تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت. تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے. تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے. رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. ان کا نام ہے سعد ابن مالک. ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی. یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے ہیں، سعد ابن ابی وقاص. مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی اسلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی اسلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے. 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟
ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا, علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ, جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین, فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولاه فهذا علی مولاه. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ, علی کی پارٹی کا بندہ, علی کا چاہنے والا, پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے, تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ. یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد, اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا, مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد, دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے, یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے, 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو, تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی, کوئی گورنر بن گیا, کوئی بن گیا, تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے, جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی, یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے, آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا, تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں, باپ نے ایران فتح کیا تھا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی, اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے. تو اس لیے ہم قطن نہیں کرتے, اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ, تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے, اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ پتہ نہیں کیا, مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں, جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا, تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً